محترم ناظرین السلام علیکم۔ میں نے دوسری شادی کی تھی اور پہلے شوہر سے میرا ایک بیٹا انور تھا جو گنگا تھا۔ میرے شوہر نے اسے مزدوری پر لگا دیا تو ایک دن اس پر دیوار گری اور وہ معذور ہو گیا۔ میرا شوہر انور کو سڑک پر بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ آتا اور سارے پیسے چھین لیتا اور اکثر ساس ہمیں کھانا بھی نہ دیتی۔ ایک دن میں نے ساس سے زبردستی کھانا چھین کر بیٹے کو دیا تو میرے شوہر نے میری ٹانگیں توڑ دیں اور بیٹے کے ساتھ مجھے بھی بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ آیا تھا۔ اور رات جب ہم گھر واپس لوٹے تو لوگوں کا رش لگا ہوا تھا۔ جب میں اندر گئی تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ ساس اور شوہر میری زندگی میں سوائے آزمائشوں کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اکثر میں تنہا بیٹھ کر سوچا کرتی تھی کہ ایسا کون سا گناہ تھا جو مجھ سے سرزد ہوا، جس کی بنا پر آج میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ میں تو انتہائی با اخلاق اور باحیا لڑکی تھی، صوم و صلات کی پابند اور ماں باپ کی فرما بردار اولاد تھی، مگر اس کے باوجود میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا وقت نے مجھ پر کیسے کیسے ستم ڈھائے۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید کب کی ہمت ہار کر اس دنیا سے کنارہ کر لیتا، مگر یہ چونکہ میں تھی۔ مسکان نام تو ہنستا مسکراتا سا تھا، مگر مجھے تو یاد بھی نہیں کہ آخری بار میں مسکرائی کب تھی۔ شاید یہی زندگی ہوتی ہے اور اس کا اجر مجھے آخرت میں ملے، یہی سوچ کر ہر مصیبت پر خاموشی سے سر جھکا گئی۔ مگر اس اشرف المخلوقات کا لقب پانے والے انسانوں نے تو شاید مجھے جانوروں سے بھی بدتر سمجھ لیا تھا۔ میری خاموشی تو میرے رب کی رضا تھی، میرا صبر تھا، مگر سچ ہی کہا تھا کسی نے کہ اس شفاق دل دنیا میں جس کو بھی اختیارات دے دیے جائیں وہ اپنے مزاج کا ایک فرعون بن جایا کرتا ہے۔ خیر، اس وقت میری عمر 14 سال تھی، ماں باپ کی اکلوتی لاڈلی بیٹی تھی، بڑے ہی نازوں سے پالا پوسا تھا میرے ماں باپ نے مجھے، مگر پھر کچھ ایسا ہوا کہ زندگیاں بدل کر رہ گئیں۔ میری ماں حاملہ تھی، ایک بار گھر کی صفائی کرتی ہوئے وہ گر گئی تھی۔ جبو کو فوراً ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے، جہاں ڈاکٹر صاحبہ کہنے لگی پریشانی کی کوئی بات نہیں، ماں اور بچہ دونوں محفوظ ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں۔ ہمیں کیا معلوم تھا کہ ڈاکٹر نے ٹھیک سے جانچ ہی نہیں کی۔ میرا ہونے والا بھائی ماں کے بطن میں ہی فوت ہو چکا تھا۔ دھیرے دھیرے بچے کا مردہ وجود پھیلتا چلا گیا اور ماں ایسی سوئی کہ صبح اٹھ ہی نہ سکی، وجود سارا نیلا پڑ چکا تھا۔ ابو بھی اس روز شہر سے باہر تھے۔ میں ٹھہری بچی بھلا کیا کرتی جب تک ابو آئے اور امی کو لے کر گئے۔ دیر تو پہلے بھی بہت کافی ہو چکی تھی اور میری ماں مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ ابو اب روتے تھے، پچھتاتے تھے کہ کسی سیانی ڈاکٹر سے امی کا چیک اپ کروا لیتے تو آج یہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا۔ وقت بہت کٹھن ہوتا ہے، اچانک سے ماں کا سایہ چھن جانا کوئی آسان بات نہ تھی۔ ابو تو دھیرے دھیرے خود کو کاموں میں مگن کر کے گھر سے چلے جایا کرتے تھے، مگر میں گھر میں گھٹ گھٹ کر بیٹھی روتی رہتی تھی۔ اب تو پڑھائی میں بھی دل نہیں لگتا تھا۔ 9ویں جماعت میں پڑھتی تھی، 2 مضامین میں فیل ہو گئی تھی۔ 10ویں جماعت کے امتحانات دیے تو پھر بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ میرے اساتذہ کرام حیران و پریشان تھے کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ میں اول پوزیشن نہ صحیح مگر 90% نمبر لینے والے بچوں کی فہرست میں شامل ہوا کرتی تھی۔ لگتا تھا بس میں مر ہی جاؤں گی ماں کے غم میں، مگر یہ تو ابھی شروعات تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آگے جا کر میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ابو جان نے بھی پھر اسکول چھڑوا دیا۔ وہ سارا دن باہر رہتے اور رات کو گھر آ کر کمرے میں چلے جاتے اور سگریٹ پھونکتے رہتے۔ انہیں بھی ماں کے جانے کا غم تھا۔ ایک روز ابو نے شہر سے باہر جانا تھا، مگر میرے لیے پریشان تھے کہ گھر اکیلی کیسے رہو گی۔ میں نے انہیں دلاسا دیا اور دروازہ بند کر کے اکیلی گھر میں سونے کے لیے لیٹ گئی تھی، مگر آدھی رات کو اچانک کچھ قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ آوازیں سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ یقیناً گھر میں کوئی گھس آیا تھا۔ وجود تو کانپ ہی اٹھا تھا۔ بخلا کر کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو 3 رومال سے چہرہ ڈھکے لڑکے گھر میں گھوم رہے تھے۔ دل تھا کہ اچھل کر منہ کو آیا، فوراً بھاگ کر بیڈ کے نیچے چھپ گئی اور موبائل بھی اٹھا لیا۔ موبائل سے ابو کو کال ملانے لگی، مگر موبائل میں بیلنس ہی موجود نہ تھا۔ بھلا ہو انٹرنیٹ کا، جب سے آیا تھا موبائل کال اور بیلنس کی فکر ہی نہ تھی۔ فوراً وائی فائی آن کر کے ابو کو واٹس ایپ پر کال کرنے لگی، مگر سگنل کم ہونے کی وجہ سے کال جا ہی نہیں رہی تھی۔ اسی پل انہوں نے میرے کمرے کو کھولنا شروع کر دیا تھا۔ بدبختوں کے پاس ایک ایسا آلہ تھا کہ جو دیکھتے ہی دیکھتے لاک والی جگہ سے دروازہ ہی پگھلا کر اندر داخل ہو گئے تھے۔ اس وقت مجھ پر کیا بیت سکتی تھی آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تنہا لڑکی اور 3 آوارہ چور
مدد کا کوئی امکان ہی نہیں۔ میں سانس روک کے بیٹھی رہی۔ وہ کمرے میں تلاشی لیتے رہے۔ میرے کمرے میں تو کوئی قیمتی سامان نہ تھا، سب کچھ ابو کے کمرے میں ہی رکھا ہوا تھا۔ جو ہی وہ بیڈ کے نیچے دیکھے بغیر باہر جانے لگے تو اچانک موبائل کی ٹون بجی۔ ابو کا وائس میسج آیا تھا۔ چونکہ وہ میسج کھلے تھے، فوراً بلند آواز میں ابو کا میسج گونجا۔ مسکان بیٹا، خیریت تو ہے نا؟ میں ملتان سے کچھ ہی دوری پر ہوں، امید ہے آدھے گھنٹے تک منزل پر پہنچ جاؤں گا۔ ڈر تو نہیں لگ رہا؟ میری بچی کو کہا بھی تھا کہ پھپھو کے ہاں چلی جاؤ، بس اتنے ہی الفاظ سن پائی تھی۔ وجود تو ایسے کپ کپا رہا تھا کہ موبائل کی آواز بھی بند نہ کر سکی۔ تب تک ایک لڑکا بیڈ کے نیچے جھک کر مجھے دیکھ چکا تھا۔ میرا تو جیسے دل رکنے لگا تھا۔ میں کپ کپاتے ہوئے کہنے لگی، جو چاہے لے جاؤ، مجھے کچھ نہ کہنا، مجھے مت مارنا۔ مگر ان درندوں نے اسی پل میرے کمرے کا دروازہ لاک کر دیا۔ وہ رات بے حد اذیت ناک تھی۔ ان ظالموں نے مجھ پر تشدد کیا، مجھے بہت مارا، میری عزت کو تار تار کر دیا۔ فجر سے کچھ وقت پہلے وہ ساری جمع پونجی لے کر گھر سے چلے گئے تھے۔ میں یوں ہی بے سود پڑی رہی تھی، کچھ بولنے کی بھی ہمت نہ تھی۔ اس وقت دن کا 1 بج رہا تھا جب دوبارہ میری آنکھ کھلی۔ وجود میں درد کی ٹھیسیں اٹھ رہی تھیں۔ اٹھ کر خود کو آئینے میں دیکھا اور دھاڑیں مار مار کر رونے لگی۔ صرف 16 سال کی تھی جب میرے ساتھ اجتماعی زیادتی کی گئی تھی۔ میں امی کو چیخ چیخ کر آوازیں دیتی رہی تھی۔ پورا گھر بکھرا پڑا تھا میرے وجود کی طرح۔ ابو کو یہ سب کیسے بتاتی؟ ہمت ہی کہاں تھی مجھ میں اپنے بال نوچنے لگی اور سوچ لیا کہ ابو کو اپنے ساتھ ہوئی زیادتی کا نہیں بتاؤں گی، وہ تو جیتے جی ہی مر جائیں گے۔ فوراً گھر کو سمیٹ کر رکھا، البتہ امی کے زیورات اور نقدی غائب تھی۔ شاید یہی میری غلطی تھی کہ میں نے اپنے حواس پر قابو رکھتے ہوئے سب کچھ سمیٹ لیا اور اپنا حلیہ بھی درست کر لیا تھا۔ اندر ہی اندر میں رو رہی تھی، جبکہ باہر سے میں سنجیدہ تھی۔ ابو اسی شام واپس آ گئے۔ جس کام کے لیے گئے تھے اس میں انہیں بھاری نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ ابو غصے سے بپھرے ہوئے تھے، اچھا خاصا قرضہ سر پر چڑھ چکا تھا۔ گھر آئے تو وہ مجھ پر دھیان ہی نہ دے سکے کیونکہ وہ غصے میں تھے۔ مجھے اس مصیبت کا بتا کر کہنے لگے، اب یہ قرضہ تمہاری ماں کا زیور گروی رکھ کر ہی اتارنا پڑے گا۔ اسی پل میرے سر پر پہاڑ ٹوٹا، وجود سوکھے پتے کی مانند تھر تھر کانپا۔ یا خدایا، یہ مصیبت پر مصیبت! میں اب ابو کو کیا جواب دیتی؟ میں حیرت کا پتلا بنے ایک جانب کھڑی تھی۔ جب ابو نے لاکر میں دیکھا تو سوائے خالی ڈبوں کے کچھ بھی موجود نہ تھا۔ ابو کے تو کانوں سے دھواں نکلا تھا۔ 20 بار ڈبے کھولے اور بند کیے، آنکھیں میچ کر کھولتے اور زیور چر کرتے۔ بکلاہٹ میں وہ تو فرش پر بیٹھ چکے تھے۔ حیرت سے کہتے ہیں، مسکان، یہ زیور کہاں ہے؟ انہی میں تو رکھا ہوا تھا۔ میں بت بنی، گویا مجرم بنی کھڑی تھی۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سوچا ابو کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں، مگر ابو جس حالت سے گزر رہے تھے وہ فوراً اٹھے اور مجھے گردن سے دبوچ کر کہنے لگے، کہاں کیا ہے تم نے یہ سارا زیور؟ کس کو دیا ہے؟ کہاں بیچ آئی ہو؟ ابو کے سوالات تھے یا چلتے ہوئے نشتر۔ میں بے یقینی سے ابو جان کو دیکھنے لگی۔ کاش وہ نارمل حالت میں ہوتے تو انہیں میرا احساس ہوتا۔ میں رو رہی تھی۔ ابو مجھ سے سوال پر سوال کر رہے تھے جو منہ میں آ رہا تھا، بولتے چلے جا رہے تھے۔ آخری الفاظ جو آج تک میرے دل و دماغ میں رقم ہیں وہ یہ تھے کہ کہیں تم کسی لڑکے کے ساتھ چکر تو نہیں چلا رہی تھی؟ میری غیر موجودگی میں اس گھر میں ابو کی اتنی بات سننا تھی کہ میں غش کھا کر گر گئی۔ ہوش آیا تو وہیں پڑی تھی۔ ابو نے لاکھوں روپے کا قرض ادا کرنے کے لیے اس گھر کو بیچ ڈالا تھا، جبکہ میرا کردار ابو کی نظر میں داغدار ہو گیا تھا۔ میں کس منہ سے سچ بتاتی؟ کیسے بتاتی؟ میری آنکھوں سے بس آنسو بہہ چلے جا رہے تھے۔ محلے والوں نے بھی ابو کے کان بھر دیے۔ کہنے لگے، جنید صاحب، جوان جہان بیٹی بچی گھر میں اکیلی ہوتی ہے، آپ ایسا کریں بچی کی شادی کروا دیں، اپنے گھر کی ہو جائے گی تو آپ کو بھی سکون رہے گا۔ میرے ابو کو اس وقت وہی بہتر لگا۔ وہ مجھ سے تو ناراض تھے ہی۔ میں نے اپنی امی کا زیور نہ جانے کہاں بیچ دیا، مگر وہیں دوسری جانب میں گھر ہر بات سے انجان یہ سوچ رہی تھی کہ کیا جب ابو گھر آئیں تو سب کچھ انہیں صاف صاف بتا دوں گی۔ میرے دل پر کیا کیا بیت رہی تھی، مگر شاید اس میں میری کم عقلی تھی کہ میں نے ابھی تک اس واقعے کے بارے میں انہیں نہیں بتایا تھا۔ اسی شام جب ابو گھر آئے تو میں ان کے پاس چلی آئی اور کہنے لگی، ابو، میں آپ سے اس دن کے بارے میں کچھ بات چیت کرنا چاہتی ہوں۔
مگر ابو جان فوراً آگ بگولا ہو کر بولے کہ اب کچھ بھی کہنے سننے کے لیے نہیں بچا، میں تمہاری شادی کروانا چاہتا ہوں، یہی بہتر ہے، اور ویسے بھی 1-2 دن میں ایک چھوٹے سے فلیٹ میں چلا جاؤں گا۔ قرضہ اس قدر زیادہ ہے کہ اسے ختم کرنے میں مجھے کئی سال لگ جائیں گے۔ ایک کمرے کے فلیٹ میں رہوں گا تو ضروریات بھی کم ہوں گی اور کرایہ بھی۔ تم اپنے گھر کی ہو جاؤ گی تو مجھے تمہاری فکر بھی نہیں رہے گی۔ ابو جان کی بات سنی تو میں رونے لگ گئی اور کہنے لگی، ایک بار میری بات سن لیں۔ مگر ابو جان تو کچھ سننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے اگلے ہی روز میرا رشتہ اپنے کسی قریبی دوست کے خاندان میں کر دیا جو یہیں محلے میں ہی رہتے تھے۔ میں بھی انکار نہ کر سکی۔ میرے ابو نے میرا نکاح کروا کر مجھے ان کے ساتھ رخصت کر دیا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو نہیں دیکھا تھا۔ دل میں عجیب و غریب سے وسوسے آ رہے تھے۔ ابو نے جلد بازی میں فیصلہ کر دیا تھا، مگر اب میری ازدواجی زندگی میرے لیے نہ جانے کیسا طوفان کھڑا کرنے والی تھی۔ کچھ دیر بعد شوہر کمرے میں آیا کہ جو مجھ سے 15 سال بڑا تھا۔ وہ کسی بھی طرح مجھ سے میل نہیں کھاتا تھا، مگر خیر میرے ابو جان کی پسند تھی، میں بھلا کیا کر سکتی تھی۔ یہی دعائیں کی کہ میرا راز راز ہی رہے۔ شوہر کافی سخت مزاج تھا۔ اگلے روز جب کمرے سے باہر نکلی تو جو منظر دیکھ کر جان نکلنے لگی۔ ایک نوجوان لڑکا چلتا ہوا میرے پاس آیا اور کہنے لگا، آئیں بھابھی جی، ناشتے کی میز پر سب لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ تو وہی لڑکا تھا جو اس رات ان لڑکوں میں سے ایک تھا اور مجھے زیادتی کا نشانہ بنا کر گیا تھا۔ میں خوف کے مارے کمرے میں آ گئی۔ سب کچھ یاد آنے لگا۔ اب تو راز کھلنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا تھا۔ مجھے ڈرا ہوا دیکھ کر اسے بھی شے مل گئی اور وہ ہر وقت عجیب نظروں سے دیکھتا رہتا۔ میں شوہر کے ساتھ بالکل بھی خوش نہیں رہ پا رہی تھی، جبکہ شوہر ایک روز کہنے لگا، لگتا ہے تم کسی اور کو پسند کرتی ہو جو میرے ساتھ خوش نہیں رہ پا رہی۔ شوہر کی بات سنی تو الگ عذاب منڈلانے لگا۔ آخر کیا جواب دیتی؟ بمشکل اپنا رویہ ٹھیک کیا، مگر کچھ عرصے بعد دیور مجھے دو معنی الفاظ میں ماضی یاد کروانے لگا۔ میں ایک بچے کی ماں بن چکی تھی، 2 سالہ انور، جس میں میری اور میرے شوہر کی جان اٹکی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کہ قدم جم چکے ہیں میرے سسرال میں، باپ کو کچھ نہ بتا کر تو غلطی کر دی، اب شوہر سے مزید چھپا کر غلطی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسی روز شوہر آیا تو بتایا کہ دیور غلط نگاہ رکھتا ہے۔ شوہر آگ بگولا ہو کر مجھے بچے کے سامنے مارنے لگا۔ تبھی دیور کو بلا کر سوال کیا تو دیور کہنے لگا، یہ جھوٹ بولتی ہے، اس کا اپنا کردار مشکوک ہے۔ ابھی تو آپ کا گھر میں نے ٹوٹنے نہیں دیا، ورنہ یہ وہی لڑکی ہے جس کے ساتھ اس علاقے کے اوباش لڑکوں کے گروہ نے زیادتی کی تھی۔ آپ جانتے تو ہیں میری سنگت بھی اس وقت ان کے ساتھ تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ فلاں کی بیٹی بد چلن ہے، مگر پھر آپ نے مجھے سمجھایا اور جھڑکا تو میں وہ سنگت چھوڑ دیا۔ میرا تو شاید دماغ پھٹا ہوا تھا۔ شوہر مجھے مارے چلے جا رہا تھا۔ آخر مجھے گردن سے دبوچ کر بچے سمیت باہر نکال دیا۔ بولا، تو جیسی بد کردار کو میں طلاق دیتا ہوں۔ میرے بچوں کی بھی ناجائز قرار دے دیا گیا تھا، میں اب کہاں جاتی؟ میرے ابو تو ڈپریشن کا شکار ہو کر کب کے خودکشی کر کے مر چکے تھے۔ پیچھے ان کا قرضہ تھا جو ان کی موت کے بعد معاف ہو چکا تھا۔ مجبوراً ایک رشتہ دار کے ہاں رہنے لگی۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ کس کس دکھ پر روتی اور آنسو بہاتی۔ میرے پاس تو اب ایک بچہ بھی تھا۔ ہمسائی عورت بھی آخر کتنے روز مجھے اپنے گھر میں رکھتی۔ عدت پوری ہوئی تو کہنے لگی، میں تمہارا رشتہ کروا دیتی ہوں۔ میں نے بھی اسی میں بھلائی جانی اور سوچ لیا تھا کہ ایڑی چوٹی کا زور لگا دوں گی، مگر اپنے شوہر کے ساتھ بنا کر رکھوں گی، اسے کوئی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ اگر مجھے اس کے پیر بھی دھو کر پینے پڑے تو میں پیوں گی۔ یہ میرے بچے کے مستقبل کا سوال تھا۔ اس پڑوسن نے میرے لیے ایک رشتہ دیکھا اور مجھے وہیں بیاہ دیا۔ اس گھر میں میرا شوہر اور ساس ہی رہا کرتے تھے۔ وہ لوگ کوئی امیر نہ تھے بلکہ غریب تھے۔ میرا شوہر مزدوری کیا کرتا تھا۔ دراصل اس کی بھی پہلے شادی ہو چکی تھی، مگر نہ جانے کس بنا پر اس کی بیوی طلاق لے کر چلی گئی تھی۔ خیر اس کا رویہ میرے ساتھ تو ٹھیک تھا، مگر جب بات میرے بچے کی آتی تو وہ تھوڑے سخت مزاج سے ہو جایا کرتے تھے۔ میری ساس تو کبھی میرے بچے کے ساتھ پیار کرتی ہی نہ تھی، ہر بار یہی کہتی تھی، تمہارا یہاں کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اس بچے کو وہاں بھیج دو۔ بچہ تو بچھڑوں کا ہے کہ تم اس بچے کو اس کے باپ کے حوالے کیوں نہیں کر دیتی؟ اب میں بھلا سوال کا کیا جواب دیتی کہ میری تو زندگی تباہ و برباد ہو چکی تھی، وہ تو اسے ناجائز کہہ چکے تھے۔ خیر
دھیرے دھیرے مہنگائی بڑھی تو شوہر نے میرے بچے کو بھی مزدوری پر لگا دیا تھا۔ وہ 8-9 سال کا تھا۔ کچھ عرصہ گزرا تو ایک روز مزدوری کرتے ہوئے میرے بچے پر دیوار گر گئی۔ اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ چکی تھی۔ ڈاکٹروں نے آپریشنوں کا کہا مگر پیسے ہی کہاں تھے۔ میں بچے کو دیکھ دیکھ کر روتی رہتی تھی۔ وہ ایک ٹانگ سے معذور ہو چکا تھا۔ میں نے شوہر کی منتیں ترلے کیے اور بیٹے کے علاج کے لیے پیسے مانگے۔ ساری جمع پونجی جب میرے بچے کے علاج پر ختم ہو گئی تو شوہر کہنے لگا بس اب اپنے بیٹے کو کہو جا کر کما کر لائے ورنہ میں تم دونوں کو اس گھر سے نکال دوں گا۔ میں شوہر کے قدموں میں گر گئی اور کہنے لگی ایسا کچھ مت کرنا۔ شوہر کہنے لگا پھر کل سے اپنے بچے کو سڑکوں پر بھیک مانگنے کے لیے بھیج دو۔ حالات تو گھر کے تم دیکھ چکی ہو، سوائے بستروں کی کچھ بھی سامان نہیں بچا۔ میں اگر یہ بات نہ مانتی تو آخر کہاں جاتی؟ بچے کو سمجھایا اور شوہر کے ساتھ روانہ کر دیا۔ بیچارہ ٹانگ کی اذیت میں مبتلا تھا، بغیر اپنی ماں اور اپنا پیٹ پالنے کی خاطر وہ سڑک پر بھیک مانگتا۔ جو پیسے ملتے لا کر ستیلے باپ کو دیتا۔ ساس اسے کھانے کو کچھ بھی نہ دیتی، الٹا اسے مزید تکلیف دیتی اور تانے دیتی رہتی کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ، مار کیوں نہیں جاتے تم؟ میں اپنے بیٹے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، اندر ہی اندر گھٹ کر روتی رہتی تھی۔ میرا بچہ روتے ہوئے میری جانب دیکھتا تھا۔ وہ بیچارہ تو بول کر اپنے درد کی کیفیت بھی نہیں بتا سکتا تھا۔ دراصل بچپن میں اسے گردن توڑ بخار ہوا تھا، جس کا اثر اس کی زبان پر پڑ گیا تھا۔ وہ بولنے سے عاجز تھا، بس آنکھوں سے اور ہاتھ کے اشارے سے کچھ بتا دیا کرتا تھا۔ اور دوسری جانب معذوری تھی۔ ساری عمر تو صبر کرتی آئی تھی، اب دل بغاوت پر اتر رہا تھا۔ سوچا کہ اپنے اور اپنے بچے کے لیے حق کے لیے لڑوں۔ آخر بچہ ہی کیا تھا اب میرے پاس سوائے میرے بچے کے؟ اس روز جب میرا بچہ تپتی ہوئی دھوپ سے واپس گھر آیا تو بیچارہ بھوک سے تڑپ رہا تھا۔ مجھے کہنے لگا دادی سے کہو نا مجھے 2 نوالے روٹی کھانے کو دے دے، بہت بھوک لگی ہے۔ میں نے یہ سنا تو ساس کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی میرے حصے کی روٹی مجھے دے دیں، میں اپنے بچے کو کھلانا چاہتی ہوں۔ مگر ساس غصے سے کہنے لگی 2 ہی روٹیاں ہیں، ایک تیرے شوہر کے لیے اور ایک میرے لیے۔ ساس کی بات سنی تو میں نے اس سے فوراً روٹی چھین لی اور کہنے لگی میرا بچہ بھوکا ہے، وہی تو کما کر لاتا ہے، یہ روٹی بھی وہی کھائے گا۔ میں نے اتنا کہہ کر روٹی چھینی اور جا کر اپنے بچے کو دے دی، مگر شوہر نے مجھے روٹی چھینتے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ کہنے لگا تیری ہمت کیسے ہوئی میری ماں سے بدتمیزی کرنے کی؟ پچھلے شوہر کے گھر میں بھی یہی سب کچھ کرتی آئی ہوگی، تبھی تو انہوں نے طلاق دے کر تم سے چھٹکارا حاصل کر لیا تھا۔ اتنا کہہ کر مجھے میرا شوہر مارنے لگا۔ اس نے مجھے اس قدر مارا کہ مجھے اپنی ہڈیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہونے لگی تھیں۔ ہم دونوں ماں بیٹا روتے ہوئے ہاتھ جوڑنے لگے، منتیں کرنے لگے، واسطے دینے لگے کہ ہمیں مت مارو، ہم نہیں روٹی کھاتے، تم ماں بیٹا پیٹ بھر کر کھاؤ، ہم نہیں کھائیں گے۔ شوہر جب مار مار کے تھک گیا تو وہاں سے چلا گیا۔ اگلے روز مجھ سے کہنے لگا اب تم دونوں ہی بھکاری بنو گے اور کما کر لاؤ گے۔ جتنا پیسہ اس دنیا میں بھکاری کما رہے ہیں اتنا کوئی بھی مفت خور نہیں کما پا رہا۔ اتنا کہہ کر شوہر نے ہم دونوں کو سڑک پر چھوڑ دیا۔ میں اور میرا بیٹا تپتی ہوئی دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بھیک مانگنے کا تو اتا پتہ ہی نہ تھا، بس خاموشی سے ایک دوسرے سے لگے رو رہے تھے۔ زندگی ایک فلم کی طرح چل رہی تھی۔ کیا زندگی تھی میری اور اب کیا ہو چکی تھی۔ پہلی دفعہ میں نے گہری سانس خارج کی اور خدا سے شکوہ کیا کہ خدا میں نے آپ سے کبھی نہیں کہا کہ میری آزمائشوں کو کم کریں، ہر بار یہی کہا کہ مجھے اس کا اجر دیجیے گا، مگر آپ کی دنیا والے تو جیسے فرعون بنے بیٹھے ہیں۔ کیا آپ کو میرے آنسو نظر نہیں آتے؟ میرا یہ معصوم بچہ، آخر کیا غلطی ہے ہماری؟ ہم کس گناہ کی بنا پر اتنا ظلم سہ رہے ہیں؟ اس روز میں سڑک کنارے بیٹھی بے تحاشا روئی تھی۔ آنسو یوں ہی سڑک پر گرے تھے، لوگ آتے جاتے مجھے دیکھ رہے تھے، میرے سامنے پیسے بھی پھینک رہے تھے، مگر آج تو دنیا سے ہی دل بھر چکا تھا۔ آخر کو ناراضگی جتاتے ہوئے اپنے خدا سے کہنے لگی ٹھیک ہے، میں نے پوری زندگی صبر و شکر کی صورت میں گزاری، اگر میری زندگی میں سکون نہیں آ سکتا، مجھے میرے صبر کا پھل نہیں مل سکتا اور نہ ہی میرے ساتھ غلط کرنے والوں کو سزا مل سکتی ہے، تو بہتر ہے میں حرام کی موت مر جاؤں اور اپنے بچوں کو بھی مار دوں۔ میں مزید اس قید خانے میں نہیں رہ سکتی۔ اتنا سوچنا تھا کہ میرا دھیان اپنے بچے کی طرف چلا گیا۔ میں اس معصوم بچے پر کیسے ظلم کر سکتی تھی؟
میں روتے ہوئے چیختے چلاتے گھر واپس آ گئی۔ راستے میں آ رہی تھی کہ میرا گزر میرے سابقہ شوہر کے گھر کے باہر سے ہوا، جو کہ بند تھا۔ آس پاس کے لوگوں سے پوچھنے تھا تو معلوم ہوا، وہ کہنے لگے جس دیور نے میرے ساتھ بدکاری کی تھی وہ تو عمر قید کے لیے اندر چلا گیا ہے، نشے کی اسمگلنگ میں پکڑا گیا ہے۔ میرا سابقہ شوہر تو کسی موذی بیماری میں مبتلا ہو کر مر چکا ہے، گھر کا گھر ہی برباد ہو گیا، مگر خیر مجھے کیا پرواہ تھی۔ اب میں جب اپنے گھر پہنچی تو باہر ہجوم اکٹھا تھا۔ سوچ میں پڑ گئی کہ اندر کیا ہوا ہے۔ جب جا کر دیکھا تو ہوش اڑ گئے۔ میرے سامنے میری ساس کو ریت میں لٹایا گیا تھا اور میرا شوہر اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ جب پوچھا تو پتہ چلا ساس کو کرنٹ لگا ہے، اور سب محلے والے اپنا اپنا طریقہ بتاتے ہوئے ساس کو کبھی مٹی میں تو کبھی ریت پر لٹا رہے تھے۔ ساس تو کرنٹ لگنے سے مر گئی، جبکہ شوہر ماں کے غم میں ہی آدھا ہو گیا۔ ہم دونوں ماں بیٹے روزانہ کے معمول پر بھیک مانگنے لگے۔ شوہر تو نیم پاگل ہو چکا تھا، بات بات پر مجھے مارتا رہتا تھا۔ جب تک زندہ رہا ظلم کرتا رہا اور آخر کار اس دنیا سے چل بسا۔ اس کے جانے کے بعد میں اس کی ہر قید سے آزاد ہو چکی تھی۔ میں نے ایک بہت بڑے گھر میں نوکری کرنا شروع کر دی تھی۔ اتنا کھانا اور پیسے دے دیتی تھی کہ ہماری ضرورت پوری ہو جاتی تھی۔ زندگی کی پریشانیاں تو ابھی بھی کم نہیں ہوئیں۔ بیٹے کا مستقبل دیکھتی ہوں تو تاریک لگتا ہے، یہ جانے مزید کیا کیا سہنا پڑے گا۔ یہ تو فقط میری کہانی تھی، مگر دنیا میں رہنے والا ہر شخص روزانہ کی بنیاد پر ایسے کئی مسائل سے دو چار ہیں، جن میں سے ایک آپ بھی ہیں۔ محترم ناظرین، آئیں میں آپ کو ایک اور عورت کی تذلیل کا ایک مختصر واقعہ کہانی سناتا چلوں۔ ایک دن کی بات ہے، شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ تو بیوی گھبراتے ہوئے بولی کیوں؟ اس پر شوہر نے جواب دیا پچھلے 1 سال سے ہم دونوں کے بیچ میاں بیوی جیسا کچھ بچہ ہی نہیں۔ اب میں آفس والی لڑکی سے پیار کرتا ہوں اور جلد ہی اس سے شادی کر لوں گا۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے مجھے طلاق دے دو، مگر میری ایک شرط ہے، تم 10 دن شام کو روز مجھے گود میں اٹھا کر بیڈ روم تک لے کر آؤ گے۔ اس نے سوچا 10 دن تو یوں ہی گزر جائیں گے، اس لیے وہ اس بات پر راضی ہو گیا تھا۔ پہلے دن اس نے اپنی بیوی کو اٹھایا، محسوس کیا جیسے بہت کمزور ہو گئی ہے۔ دوسرے دن اٹھایا، بیوی کا سر سینے سے لگایا تو اس کی خوشبو سے پرانے دن یاد آ گئے تھے۔ تیسرے دن اٹھایا تو وہ معصوم گڑیا جیسی لگ رہی تھی۔ شوہر کو لگا بیمار ہے اور بیماری مجھ سے چھپا رہی ہے۔ چوتھے دن اٹھایا تو احساس ہوا کہ وہ غلط کر رہا ہے۔ اسی طرح جب آخری دن اٹھایا تو بیوی نے سینے سے لگ کر آنکھیں بند کر لی۔ جب لٹایا تو گردن ایک طرف لڑھک گئی تھی۔ بیوی کی مٹھی میں ایک چٹھی تھی جس میں لکھا تھا میں پچھلے 1 سال سے کینسر میں مبتلا ہوں، خدا کرے آج تمہاری گود میں آخری سانسیں لوں اور تمہیں رہا کر دوں، خوش رہنا، آباد رہنا۔ دیکھا آپ نے مرد کتنا ظلم اور زیادتیاں کرتا ہے صنف نازک پر، مگر وہ پھر بھی حد درجہ برداشت کر جاتی ہے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہر بہن بیٹی کے نصیب اچھے اور نیک بنائے، اور ہم مرد حضرات کو کچھ عقل بھی دے تاکہ ہم عورت کی قدر و منزلت کر سکیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔